قيوما قادرا سميعا بصيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها إن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا هل من مستغفر فأغفر له هل من مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه حتى يطلع الفجر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیں. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دین پر چلنا جو ہے وہ اپنے جذبات کے ساتھ چلنا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے نبی نے راستہ بتلایا، اللہ نے جو بتلایا ہے اس پر چلنا ہے. جو دین میرے نبی دے کر گئے ہیں نہ اس سے ہم بڑھ سکتے ہیں نہ کم ہو سکتے ہیں. میں تھوڑی سی بات کروں گا، توجہ چاہوں گا، مناسبت سے بات کرتا ہوں. شب قدر، شب بارات کی رات کل انشاءاللہ ہے. اس کے اندر بعضوں نے افراط و تفریط کیا ہے، بعضوں نے ایسے بڑھایا کہ فرائض سے بھی آگے نکال دیا، اور بعض ایسے ہیں کہ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اس رات کی فضیلت. تو میں دو تین باتیں اس کے متعلق بیان کرتا ہوں. حضرت عطار بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. آپ علیہ السلام کا ارشاد نقل فرمایا، انہوں نے فرمایا: ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من نصف شعبان. فرمایا لیلۃ القدر کے بعد جو افضل رات ہے وہ شب بارات کی رات ہے. میرے نبی نے فرمایا، امی عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر کی باری تھی، میرے نبی ادھر تھے، میرے گھر پہ تھے، رات کو اٹھ کر چل پڑے. امی عائشہ فرماتی ہیں میرے دل میں کھٹکھٹا ہوا، شاید میری سوتن کے پاس جا رہے ہوں، باری میری ہے کسی اور کے پاس جا رہے ہوں. امی عائشہ فرماتی ہیں میں بستر سے اٹھی، آپ کا پیچھا کیا، آپ کو جنت البقیع میں پایا. آپ کھڑے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف نظر ہے. اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی. میرے اللہ میری امت کو بخش دے، میرے اللہ میری امت کو بخش دے. امی عائشہ واپس لوٹی، آ کر لیٹ گئی. تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی چل کر آئے، دیکھا امی عائشہ کا سانس پھولا ہوا تھا چلنے کی وجہ سے. آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہوا، کیوں سانس پھولا ہے؟
فرمایا یا رسول اللہ میرے دل میں آ گئی تھی کہ آپ شاید اور کے گھر چلے گئے ہیں، میں نے پیچھا کیا مگر آپ کو جنت البقیع میں امت کی مغفرت کرتے ہوئے پایا ہے، میں واپس چل کر آئی۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ جانتی نہیں ہے آج کون سی رات ہے، آج کون سی رات ہے؟ میں بتاتا ہوں کون سی رات ہے۔ ان اللہ ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا هل من مستغفر فاغفر له هل من مسترزق فارزقه الا مبتلا فاعافيه۔ یہ وہ رات ہے، یہ وہ رات ہے میرا اللہ آسمان دنیا پر آئے بیٹھے ہیں اور پکار رہے ہیں دنیا والوں کو، اے بنی آدم هل من مستغفر فاغفر له، اے بنی آدم اے گناہوں میں لت پت، اے تو نے دن کو گناہ رات کو گناہ کر کر کے تھک چکا ہو، جوانی گناہوں میں برباد کر چکا ہو، آجا آجا مانگ لے، آج مانگنے کی رات ہے، آجا بخشش طلب کر لے، بخشش طلب کر لے، میں معاف کرنے والی رات ہے، آجا حل من مستغرزق حل من مسترزق فارزقه۔ ارے دن بھر بھٹکا رہتا ہے نا، بھاگتا رہتا ہے نا، رزق کے پیچھے بھاگتا ہے، رزق تنگ ہے، آجا مجھ سے مانگ لے میں عطا کر دوں گا، تیرا رزق کشادہ کر دوں گا، الا مبتلا فاعافیہ۔ ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا، اے مجھ سے مانگے، مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، مصیبت میں پھنسا ہوا ہو میں عافیت والا معاملہ کر دوں۔ کہ میرا اللہ حتی یطلع الفجر، آسمان دنیا پر طلوع فجر تک میرا اللہ بیٹھا ہے، عائشہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ۔ اور جانتی ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ جانتی ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ بتا دو کیا ہوتا ہے؟ پورے سال میں کتنے زندہ رہیں گے ان کی لسٹ بنائی جا رہی ہے، کتنا فوت ہوں گے لسٹ بنائی جا رہی ہے، کتنا پیدا ہوں گے لسٹ بنائی جا رہی ہے، میرا اللہ لسٹ بنا رہا ہے اور یہ اس رات کو بن رہی ہے۔ بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اللہ اتنوں کی مغفرت کر رہے ہیں، جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ ایسی مبارک رات ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا ہے ایک آگے بات بتائی ہے، میرے نبی نے فرمایا کچھ بدبخت ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہے، اگر مانگیں گے کہیں گے میرا اللہ معاف کر دے، ہم معافی طلب کرتے ہیں، ہم بخشش طلب کرتے ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یہ رات لیلۃ المبارکہ ہے، برکتوں والی رات، لیلۃ الرحمت رحمت والی رات، لیلۃ البرات برات والی رات۔ میرے نبی فرما رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا سن لو اگر اس کی بخشش نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں اس کی بخشش نہیں ہے، ساری رات مصلی پر گڑ گڑاتا رہے، ساری رات اللہ کے سامنے سسکے بھرتا رہے، معاف نہ کروں گا، پہلا مشرک کی بخشش نہیں کروں گا جو میرے سوا کسی کو شریک کیا ہے، شرک کیا ہے، قبر میں جا کر سجدہ کیا، غیر اللہ سے مانگا ہے، پیر بیٹا دے دے، پیر صاحب یہ دے دے، یہ مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ چوکھٹ یہ جبھی جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے، ہاتھ پھیلے تو مولا کے سامنے جھکے، اور ہاتھ پھیلے تو اللہ کے سامنے پھیلے۔ کیا چوکھٹوں پر جا کر اپنی جبھی کو جھکا کر رب العالمین کو مشرک بنتے ہو، شرک کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں میں بخشش نہیں کروں گا، جاؤ وہ دے سکتی ہیں تو لے لو، جاؤ اگر عطا کر سکتی ہیں تو لے لو، میں معاف نہیں کروں گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان جو ہے اس کی بھی بخشش نہیں کروں گا۔ اماں ابا کا نافرمان ہے، گالیاں دیتا ہے، آگے بولتا ہے، اماں ابا ناراض ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ دنیا پر ہے اور یہ مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف نہ کروں گا۔ ہاں اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو والدین کا تو احترام اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ قیم پور کا علاقہ ہے، جمال پور ساتھ اس کا علاقہ ہے، اس میں بتا رہے تھے ایک ذمہ دار تھا، تو ہمارے ساجد نے فرمایا یہاں ایک ذمہ دار رہتا تھا، اس کا بیٹا تھا، اور انہوں نے کہا مسئلہ یوں ہوا جو وہ ذمہ دار تھا اس کا جو بیٹا تھا
وہ نشے کا عادی بن چکا تھا، برے دوست سے باپ نے کہا بیٹا یہ سب کچھ چھوڑ دے، بیٹے نے نہ کہا نہیں، جب لت لگ جائے، برے دوست مل جائے، پھر ماں باپ کی بات کڑوی لگتی ہے، جھوٹی لگتی ہے، دل پر لگتی ہے، یہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں، نہیں مانی بات۔ باپ روزانہ سمجھاتا اور بات کو کیا کیا، زمین میں بلایا، نوکروں کے ساتھ مل کر ایک بڑا کھدائی کی اور نوکروں کے ساتھ مل کر باپ کے گلے میں رسی ڈال کر اس کے اندر ڈال دیا، چونا ڈال دیا، باپ کو مار کے دفن کر دیا۔ اب 6 مہینے گزرے، نوکروں کی آپس میں لڑائی ہوئی، اللہ کے اندھیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی جب پڑتی ہے تو ایسی پڑتی ہے کہ دنیا پھر دیکھتی رہ جاتی ہے، عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ کئی مہینوں کے بعد نوکروں میں آپس میں لڑائی ہوئی اور انہوں نے کہہ دیا بھائی اس نے تو اپنے باپ کو فلاں جگہ پہ دفن کیا ہوا ہے، اپنے باپ کو اس نے مارا ہے، اس نے شو کیا ہوا تھا، میرا ابا ڈیرہ غازی خان گیا تھا، وہاں سے اغوا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو مقدمہ چلا، مدعی کوئی تھا نہیں، تو زمین بیچ کر تو وہ چھوٹ گیا، لیکن جب چھوٹا اللہ کی طرف سے ایسا ہوا، ذہنی بیمار ہوا اور مینٹل ہسپتال میں گیا، اس کے بعد ساری جائیداد لگی۔ علاقے والے بتاتے ہیں ہم نے یہی روڑی پہ کوڑا کروٹ والی جگہ پہ دیکھ کے کتے کی طرح اس کو بھونکا دیکھا ہے اور وہ یہی مرا ہے، جنازہ تک نصیب نہ ہوا، یہ والدین کا نافرمان ہے۔ تو میرے بھائیو اس رات میں مانگتا رہے، اللہ سے جتنا مانگے گا اللہ فرمائے گا نہیں، بخشش نہیں ہے۔ تیسرا فرمایا قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا۔ آج تو یہ رواج بن چکا ہے، خاص اور ناراض نہ ہونا، یہ میرا علاقہ ہے، ہمارا علاقے کے اندر تو یہ فضا بن چکی ہے۔ کون سا دن ہے جو یہاں جھگڑے نہیں ہوتے، کون سی رات ہے جو یہاں جھگڑے نہیں ہوتے، تیرا میرا مرضی ختم، تو میرے در پر نہیں آنا، میں تیرے در پر نہیں جاؤں گا۔ سگی بہن سگے بھائی کے دروازے پر نہیں آتی، سگا بھائی سگے بہن کے دروازے پر نہیں آتا، یہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا بخشش نہیں ہوگی، میں نہیں معاف کروں گا۔ ایک واقعہ نہیں لکھا، کیا ایک آدمی گیا عرب کے اندر، وہ شام جا رہا تھا سفر کے لیے، اس نے کہا میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، کچھ پیسے ہیں، دنانیر اور درہم اشرفیاں ہیں، مجھے بتا دو، میں شام کی طرف سفر کے لیے جا رہا ہوں، کوئی امانت دار ہو اس کو دے دوں تاکہ میں اپنی تجارت کر کے شام سے جب واپس آؤں گا اپنی امانت واپس لے لوں گا۔ انہوں نے کہا وہ فلاں امانت دار ہے، مکہ میں رہتا ہے، امین ہے، بڑا امانت دار ہے اور سچا ہے، اس کو دے دو۔ اس نے اس کو امانت دے دی، اس نے کہا میں 6 ماہ کے لیے شام کی طرف جا رہا ہوں، واپس آ کر پھر اپنی رقم لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اتنا بڑا دیانتدار امانت دار، اب یہ رقم دے کر چلا گیا۔ 6 مہینے کا بعد واپس آیا، دروازہ کھٹکایا، اس نے کہا میری امانت، اس کا بیٹا نکلا کہ نہ میری امانت تھی، میرے پیسے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارا ابا 3 مہینے ہو گئے فوت ہو گئے، میرے تو پیسے تھے، جمع پونجی اس کے پاس تھی، سارے پیسے امانت میں دے کر گیا تھا، اب میں کیا کروں گا، اب میں کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا بھائی ہمیں نہیں پتا، ہمیں امانت نہ کوئی دے کر گئے ہیں نہ مجھے کچھ پتا ہے۔ یہ علماء کے پاس چل کر گیا، انہوں نے کہا آپ نے کہا تھا بڑا امین ہے، بڑا دیانتدار ہے، وہ تو فوت ہو چکا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو علماء نے کہا، انہوں نے کشف کے ذریعے معلوم کیا ہوا تھا جو جنتی روحیں ہیں وہ رات کو زمزم کی کنویں پر جمع ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا جب آپ چلے جائیں زمزم کے کنویں پہ اور وہاں جا کر اس بندے کو آواز دینا، یہ جواب دے گا اور اس سے پوچھ لینا اور میری امانت کہاں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ جب پہنچا، اس نے آواز دی، جواب کوئی نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ پھر آواز دی، جواب کوئی نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ پھر آواز دی، جواب کوئی نہیں آیا۔ واپس لوٹا، علماء سے فرمایا حضرات مجھے تو آپ نے فرمایا تھا کنویں پہ چلے جاؤ، روح آ جائے گی، جواب دے دے گی، آپ کو آپ کی امانت مل جائے گی۔ وہ تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، وہاں سے کوئی جواب بھی نہیں دے رہا۔ تو انہوں نے کہا بھائی ایسے کرو، فلاں کنویں میں چلے جاؤ،
تو وہاں آواز دینا تو وہاں شاید جواب آ جائے، وہاں ساری برے روحی ہوتی تھی اس کنویں میں۔ اور یہ آدمی رات کو وہاں پہنچا، اس نے آواز دی، اس نے کہا جی کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا میری امانت آپ کے پاس ہے، دے کر گیا تھا۔ اس نے کہا جی بالکل آپ کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے، میں میرے گھر کے فلاں کونے کے اندر میں نے اس کو دفن کیا ہوا ہے، تو چونکہ میری اولاد کا مجھے پتا تھا کہ وہ آپ کو نہیں دیں گے، اس وجہ سے میں نے وہ رکھ دی ہے، آپ جا کر کے اٹھا لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ایک منٹ بات سن لو، آپ تو مکہ کی زمین میں، مدینہ میں آپ بڑے امانت دار اور بڑے دیانت دار اور بڑے متقی، ذہن تقوی آپ کے اندر ہے اور سارے آپ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن آپ ہیں جہنم کے اندر، یہ کون سا ایسا آپ کا عمل ہے؟ اس نے کہا بے شک میں بڑا متقی ہوں، بے شک میں دیانت دار رہا ہوں، بے شک امانت دار رہا ہوں، ایک میرے اندر کمی تھی، میرے اللہ نے فرمایا جا تیری امانت داری ختم، تیری دیانت داری ختم، تیرا زہد تقوی ختم۔ یا کون سی تھی؟ فرمانے لگا میں قطع رحمی کرتا تھا، رشتے ناطے توڑتا تھا۔ اللہ نے سب کچھ رد کر کے منہ پر پھینک دیا۔ اللہ نے فرمایا چلا جا، نہ تیری عبادت کی ضرورت ہے، میرے بندوں پر تو رحم نہیں کیا کرتا تھا، آج جا جو میرے بندوں پر رحم کرے گا میں تم پر رحم کروں گا۔ میرے بھائیو، رشتے ناطے اگر توڑے ہوئے ہیں جاؤ معافی مانگ لو۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جا کر معافی مانگ لینا، جا کر معافی مانگ لینا۔ اگر کوئی روٹھ جائے یا کسی سے ناراض ہو معافی مانگ لینا، اگر تمہارے عزت میں کمی آ جائے محمد الرسول اللہ سے عزت لے لینا۔ ہاں تو میرے بھائیو، ان چیزوں کا خیال کرنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو رات ہے بڑی مبارک رات ہے، اس رات کے اندر بخشش ہوتی ہے، مگر ان کی بخشش نہیں ہوتی جو میں نے بتائی ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، میرے اندر یہ چیزیں ہیں، اللہ سے معافی مانگو، میرے مولا مجھے معاف کر دے، میرے مولا ہمیں اپنی رحمت والا بخشش والا بنا۔ اور اس میں جو شب برات کی رات جو ہے، اس میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے نفل عبادت جو بھی کرو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، نفلیں پڑھو، یہ جو کہتے ہیں یہ سورتیں پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ کسی حدیث سے وارد نہیں ہے، اور نہ ہی 15 کا روزہ کسی ایک حدیث ہے، وہ بھی فرمایا علماء نے لکھا ہے وہ بھی حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ 15 کا روزے کی جو ہے وہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ پورے شعبان کے روزے رکھو، 27 تک رکھو، آخری 3 روزے نہیں کہے، باقی یہ 15 کا روزہ لازم کر لینا، یہ سنت قرار دے دینا۔ یہ ایک پورا ذخیرہ احادیث میں صرف ایک حدیث ملتی ہے، لیکن علماء نے کہا ہے وہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہماری مشابہت سے کسی بھی سے بنا ہو کہ مشابہت کر لیں، وہ فلاں یوں کر رہا تھا، فلاں یوں کر رہا تھا، وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ میرے نبی نے فرمایا جو جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں عبادات میں لگیں، جن سے ہم نے روٹے ہوئے ہیں ان کو مانائیں، جن کے دل توڑے ہوئے ہیں ان سے معافی مانگ لیں، اور یہ بخشش کی طلب کی رات ہے اور بخشش طلب کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنائے، اپنی محبت کا ذرا ہمیں بھی عطا فرمائے۔ جو کہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔